بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو نیوز شو کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح خبریں، تبصرے اور تجزیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن آج کا دن بہت خاص دن ہے، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ ہم بھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی طرف سے یہ سیاہ پٹیاں لگا کر بیٹھے ہیں۔ پورا ملک آج یوم سیاہ منا رہا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف بسنے والے کشمیری منا رہے ہیں، دنیا بھر میں مقیم کشمیری منا رہے ہیں۔ اور قاسم، یہ صرف کشمیریوں کی حد تک نہیں ہے، جو بھی انسان سے، انسانیت سے ہمدردی رکھنے والا ذہن ہے، شخص ہے، وہ آج یوم سیاہ منا رہا ہے۔ جی بالکل، آج سے 2 سال قبل ہوا تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا تھا، آرٹیکل 35 اور 270 کو ختم کیا گیا تھا، اور 9 لاکھ بھارتی فوجی جو ہیں وہ مقبوضہ وادی کو انہوں نے ایک اوپن پریزن کے اندر تبدیل کر رکھا ہے، ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل کے اندر تبدیل کر رکھا ہے۔ اور رونق صاحب، ہم دیکھیں تو یہ ہائیلی ملٹرائزڈ زون ہے مقبوضہ کشمیر دنیا کا، اور آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں اس کو۔ جی بالکل ناظرین، 2 سال مکمل ہوئے ہیں۔ آرٹیکل 370 35 سے جو کہ خصوصی حیثیت دیتے تھے مقبوضہ کشمیر کو، وہ ختم کیے گئے 5 اگست 2019، یعنی آج سے 2 سال پہلے ایگزیکٹلی۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایکسکلوسیولی ڈیڈیکیٹڈ ہوگا، لارجلی ڈیڈیکیٹڈ ہوگا کشمیر کے حوالے سے ہی، مقبوضہ کشمیر میں جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ آزادی مانگنا، اپنی زندگی اپنے طور پر گزارنے کی کوشش کرنا، خود مختاری کا حق لینا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ ایک ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے کشمیریوں کا بھی حق ہے۔ کشمیری جو بیچارے گھروں کے اندر قید ہیں اور جن کے اوپر مظالم پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں بنتی۔ یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، شاید ہی دنیا میں کئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی ہو، اور ہم کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور دنیا کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کر سکتے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے۔ آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں فوجی طاقت کے بلبوتے پر اس کو ایک اوپن پریزن کے اندر تبدیل کیا، آرٹیکل 35 اور 370 کو ختم کیا گیا۔ اور تھوڑا سا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آرٹیکل 35 اور 370 اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی منسوخی کا مطلب کیا ہے۔ آرٹیکل 35 اور 370 کی جو دفعات تھیں جو بھارت کے آئین کے اندر شامل تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ خارجہ، دفاع اور مواصلات جو ہیں یہ مرکز کے پاس رہیں گے، جبکہ باقی تمام شعبوں میں جو کشمیر ہے وہ آزاد ہوگا، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگا۔ اور اس کی منسوخی کا مطلب یہ ہے کہ اب تمام تر شعبے جو ہیں وہ بھارت کے پاس آ چکے ہیں، اور یہ ایک عملی طور پر بھارت کا حصہ بن چکا ہے۔ ناظرین، قاسم نے جیسے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 35 اور 370 کو منسوخ کرنے کا کیا مطلب ہے، اور ان کا ہونا کیا ظاہر کرتا تھا جو ہم خصوصی حیثیت مقبوضہ کشمیر کی کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ ڈیفینیٹلی خصوصی حیثیت ہی ہے مقبوضہ کشمیر کی، اور وہ یہی تھا کہ یہاں پر کوئی بھی غیر کشمیری، یعنی چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ نہ یہاں پر جائیداد خرید سکتا ہے، نہ یہاں پر کاروبار کر سکتا ہے، نہ یہاں پر اس کو نوکری مل سکتی ہے۔ تو اس سے کم از کم اتنا ضرور تھا، کیونکہ ویسے تو 70 سال ہو گئے ہیں محاصرہ جاری ہے بھارتی فوج کا، بھارتی فوج بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، لیکن کشمیریوں کو جو ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوا کا جھونکا تھا، یا جو ایک تھوڑی بہت امید تھی، وہ یہی تھی کہ جناب یہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر جو بستا ہے، جو کہ 1949 میں جب یہ آرٹیکلز لگائے گئے تھے، اس وقت سے لے کر آج تک جو یہاں پر بستا ہے، اس وقت جو ہندو تھے، جو مسلمان تھے، یا جو دوسری اقلیتیں تھیں، آبادیاں تھیں،
وہ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی رہیں گی. لیکن آرٹیکل 35A کی منسوخی کے بعد سے کیا ہوا منسوخ قاسم کے باقاعدہ لاکھوں کی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ ڈومیسائلز جو ہیں وہ دلی سے ایشو کیے جا رہے ہیں. ہزاروں جو لوگ ہیں انڈینز یہاں پر آ گئے ہیں, آبادکاری کی جا رہی ہے. یہ بالکل وہی ڈیزائن لگتا ہے جو بنجمن نیتن یاہو کا یا جو اسرائیلی حکومت ہے اس کا فلسطین میں غازہ میں خاص طور پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے. بالکل وہی پر یہاں نریندر مودی جو ہے وہ یہاں پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, اس سے پہلے صدر ڈاکٹر عارف الوی آزاد کشمیر میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ بھارت نے یہ سارا چیز جو ہے وہ ایک بڑے شیطان کے ساتھ سے سیکھی ہے, اور وہ جو بڑا شیطان ہے وہ اسرائیل ہے, اور اسرائیل سے اس نے یہ سب کچھ سیکھا ہے, اور اس طرح سے اس ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اگر کبھی اس اسباب رائے ہوتا بھی ہے وادی کے اندر تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے فیور میں نہ آئے, اور یہ کوشش کی جا سکے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھارت کے حق میں آئے. میرے کاشمر کے محاذ پر نئی کربلا کا ظہور ہے. وہی روز و شب ہیں بجھے بجھے, وہی سوگوار فضائیں ہیں, وہی زخم زخم سی حرمتیں, وہی داغ داغ ردائیں ہیں. جی ناظرین, بالکل ایسا ہی ہے. خصوصی حیثیت ختم کیے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں, اور قاسم آپ کو علم میں ہوگا کہ ہم اس وقت بھی جو ہے جب بات کرتے تھے کسی بھی کشمیری رہنما سے, کشمیری حریت رہنما سے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو 70 سال سے یہ اذیتیں بھگت رہے ہیں. 9 لاکھ فوجی ہوں, 8 لاکھ فوجی ہوں یا 7 لاکھ فوجی ہوں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا عزم و حوصلہ اپنی جگہ پر جوان ہے, ہم لڑتے رہیں گے اور بالکل ہار نہیں مانیں گے, بالکل ہتھیار نہیں پھینکیں گے. لیکن جو اس وقت جو خوف کا اظہار کیا جاتا تھا کشمیری حریت رہنماؤں کی طرف سے, اب وہ خوف باقاعدہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ابھر کر سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ڈومیسائلز ایشو ہو چکے ہیں. آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے, ہندوؤں کو یہاں پر, انڈینز کو یہاں پر نوکریاں بھی دی جا رہی ہیں, ان کو شہریت کا حق دیا جا رہا ہے باقاعدہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار اور جائیداد خریدنے کی اجازت, کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو یہ بالکل وہی بات ہے جیسے آپ نے کہی تھی کہ ڈیموگرافی جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پر کشمیری میں مسلمانوں کو کہیں اقلیت نہ بنا دیا جائے, کہیں پر ہندوؤں کو یہاں پر اکثریت میں تبدیل نہ کر دیا جائے. یہ تمام کے تمام وہ خدشے تھے جو اس وقت اظہار جن کا کیا جا رہا تھا, اب وہ باقاعدہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل رضوان, جیسے آپ نے بات کی کہ بھارت نواز سیاست دان جو ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں, اور چاہے وہ عمر عبداللہ ہوں, محبوبہ مفتی ہوں, یہ تمام سیاست دان جو ہیں یہ اب کھل کر اس خدشے کا اظہار کریں جو کہ اب آپ نے جیسا کہا کہ حقیقت کا روپ دھار رہا ہے کہ علاقے کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور حریت قیادت جو ہے اس کا جو موقف ہے اس کو درست ثابت کیا ہے وقت نے کہ بھارت کبھی بھی کشمیریوں کا جو ہے وہ ان کے حق میں بات نہیں کر سکتا, ان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا, کیونکہ بھارت کی نظر کشمیریوں پر نہیں کشمیر پر ہے. کشمیریوں سے بھارت کو کوئی سروکار نہیں, کشمیریوں پر مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بھارت صرف جو زمین کا ایک ٹکڑا ہے اس کو قبضے میں لینا چاہتا ہے, اور اب یہ بات جو ہے وہ کھل کر بھارت نواز سیاست دان جو ہیں ان کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے. اور آج جیسے کہ ہم بات کریں کہ یوم استحصال کشمیر ہے, اور کنٹرول لائن کے دونوں طرف جو کشمیری ہیں اور دنیا بھر میں جہاں کشمیری رہتے ہیں, جہاں پر انسان دوست لوگ رہتے ہیں, وہ اس یوم استحصال کشمیر کو منا رہے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے, اور اپنے ٹویٹ پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے وہ بھارت کا, وہ RSS کا جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس کا عکاس ہے. اور وزیر اعظم نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے جو عالمی امن ہے اس کو بھی داؤ پر لگا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وزیر اعظم عمران خان ہر جگہ ہر وقت جو ہے وہ یہی بات کرتے نظر آتے ہیں. 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیریوں کا وکیل بھی ہوں اور کشمیریوں کا سفیر بھی ہوں. تو وہ بالکل ہمیں نظر آتا ہے, چاہے وہ UNGA کا فورم ہو, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی, سب سے بڑا فورم جہاں پر پوری دنیا کے سربراہان مملکت تمام ریاستوں کے یا ان کے وفود وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی ایک سب سے ہائیسٹ فورم اس کو کہا جاتا ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر بابانگ دوحل یہ بات کرنا کہ جناب کشمیر جو ہے وہ خون میں نہایا ہوا ہے اور یہ 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جو تنازع ہے یہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ایسی بات انہوں نے آج اپنے ٹویٹ میں بھی کیا. چاہے کوئی بھی فورم ہو, یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہے, انٹرنیشنل ڈیفرنٹ فورمز ہیں, کسی کو انٹرویو دینا ہے, انہوں نے کوئی انٹرنیشنل میڈیا ٹاک کرنی ہے, صحافیوں سے بات کرنی ہے, کسی بھی فورم پر کشمیر کی بات آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم نظر آتے ہیں. اور یہ بھی
انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے آج اپنے اس ٹویٹ میں بھی کہ جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کرنے کی خاص طور پر جو بھارتی مضموم کوشش ہے وہ سامنے آنا شروع ہو رہی ہے. اس کے یہ جو آرٹیکل 35 اور 370 کی منسوخی تھی جسے میں نے جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں ناظرین کہ کشمیریوں کو اس سے اس وقت جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا, ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو 70 سال سے یہ ظلم بھگت رہے ہیں, لیکن بس آبادی کا تناسب تبدیل نہ ہو, ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے, جو کہ اب کر رہا ہے بھارت. قاسم جی بالکل, اور وزیراعظم عمران خان نے جس طرح سے جس مؤثر انداز میں کشمیر کا مقدمہ عالمی فورمز پر لڑا ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کا خطاب ہو, جیسا آپ نے کہا ان کے انٹرویوز ہوں, ویسا شاید ماضی کی کسی حکومت نے نہیں کیا. اور وزیراعظم اقوام عالم کو بار بار یہ باور کرواتے رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان, اور اگر مسئلہ کشمیر جو کہ بون آف کنٹینشن ہے اس کی وجہ سے کوئی ایٹمی تصادم ہوتا ہے دو ریاستوں کے بیچ میں, تو یہ نہ صرف بھارت کے لیے, پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے, نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے یہ خطرناک ہوگا, اور یہ ایک دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے. یہ پوٹینشل ہے کشمیر کے اندر, اور یہ اتنا بڑا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور وزیراعظم عمران خان بار بار یہ کہتے رہے ہیں, آج ان کا جو ٹویٹ سامنے آیا ان میں بھی وزیراعظم نے یہ کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی متعدد قراردادیں ہیں ان کے مطابق ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنا جو حق خود ارادیت ہے وہ دیا جائے, اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں, ان کو استصواب رائے کا حق دیا جائے. یہ وزیر اعظم نے کہا ہے اپنے ٹویٹ میں. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن قاسم اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کی جائے, استصواب رائے کی بات کریں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو کہ بنیادی حق ہے ہر انسان کا, صرف کشمیریوں کا نہیں, ہر انسان کا بنیادی حق ہے یہ کہ اس کو سیلف ڈٹرمنیشن کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اقوام متحدہ کیا کرتی نظر آ رہی ہے؟ اقوام متحدہ, مغربی طاقتیں, برطانیہ خاص طور پر جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اٹھا ہے 3 جون پلان کے تحت جب تقسیم انہوں نے غلط کی, اس کے بعد تقسیم ہند جب ہوئی تھی, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین ہے, روس ہے, پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے مختلف فورمز پر نظر آتے ہیں. چین تو ویسے ہمیشہ ہی پاکستان کے ہر ایشو پر, جو عالمی ایشو ہے, بین الاقوامی ایشو ہے, خطے کا کوئی ایشو ہے, تمام جگہوں پر جو ہے وہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. اور یہی بات بھارت کی اور مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے قاسم, کہ چین ہر جگہ پر ہر وقت پاکستان کے ساتھ ہے اور کشمیر کی بھی بالکل کھل کر حمایت کرتا ہے. جی بالکل, اور اقوام عالم کے حوالے سے آپ نے بات کی, اقوام عالم بالکل خاموش ہیں. وہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, تو جو ورڈز ہیں, جو الفاظ ہیں, ان سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے صدر ڈاکٹر عارف الوی کی, جو آج آزاد کشمیر میں ٹھوٹا کے مقام پر مہاجر کیمپ میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آتے, جو آرٹیکل 370 اور 35 سے ہے ان کی منسوخی کو واپس نہیں لیا جاتا, تب تک بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ بھارت خود تھا جو سب سے پہلے اقوام متحدہ میں گیا اور اس نے وہاں پر جا کر رونا رویا کہ سیز فائر کروایا جائے, اور وہاں پر جو بھارتی رہنما ہیں جواہر لال نہرو ہیں, انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے, لیکن بعد میں ان کی نیت میں فتور آیا اور وہ اس سے مکرتا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیل کے لیے ہمارے پاس رضوان صاحب رپورٹ موجود ہے آغا مسعود خالد کی. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستانی قوم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہونے تک کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رہے گی. صدر مملکت نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اور یک طرفہ اقدامات کو مقبوضہ کشمیر کے عوام نے یکسر مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ رکواتے ہوئے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے. اقوام متحدہ نے میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے وعدہ کیا تھا کہ حق رائے دہی کا حق ہے آپ کے پاس, استعمال ہوگا, مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا خاموش ہونے لگی, مگر میرا کشمیری خاموش نہیں ہو سکا. پیدا ہوتا ہے آزادی کی بات کرتا ہے, پیدا ہوتا ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. پاکستان کی طرف جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے وہاں کو پرامن آپ نے ہمیشہ دیکھا, اور ہندوستان کی طرف سے آکوپائیڈ کشمیر میں میڈیا کو نہیں جانے دیتے. بہانے سے کرفیو لگتا ہے, وہاں پر لوگ آزادی کی آواز اور آزادی کا جھنڈا پھر بھی اٹھاتے ہیں.
सदर मुमलिकत ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर जिस अंदाज में उजागर किया, इससे भारत का हिंदू फाशिज्म पर मबनी मकरू चेहरा पूरी तरह बेनकाब हुआ है। अपने कश्मीरी भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा, पाकिस्तान का कोई फर्द चैन से नहीं बैठेगा। इस वक्त जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया में लड़ा है, लोगों को दोबारा याद दिलाया है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। आबादी बदलने का वो तरीका जो मेरे फलस्तीनी भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वही हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर शुरू किया है। मगर दुनिया की तारीख गवाह है कि किसी कौम को दबाया नहीं जा सकता। सदर मुमलिकत का कहना था कि भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान इस्तेहकाम और तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और दूसरी जानिब भारत खित्ते में अमन को तबाह करने के दर पे है। हम हिंदुस्तान को वार्निंग देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है। पाकिस्तान वो कौम है जो अपने इरादे पर कायम रहती है। इंडिया की सारी साजिशों के बावजूद एक मजबूत पाकिस्तान उभर रहा है और ये वो मजबूत पाकिस्तान है जो कश्मीर को आजाद करा कर छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल से ही खित्ते में पायदार अमन का कयाम यकीनी बनाया जा सकता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान में कोई भी चैन से नहीं बैठेगा, बल्कि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी, और जैसे कि कासिम आपने भी कहा, हम सब कहते हैं कि जहाँ भी इंसान दोस्त हैं, चाहे वो मगरिब में हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हैं, चाइना में है, इवन इंडिया के अपने अंदर भी आवाज़ें उठती हैं कि भारत की रियासत जो है वो अपना रियासती इख्तियार जब इस्तेमाल करती है तो जबर और जुल्म करती है कश्मीरियों के ऊपर। और इसी हवाले से जो है डेफिनेटली आज ये यौम स्याह मनाया जा रहा है। अब आज के दिन की क्या अहमियत है, आज का ये यौम स्याह जो है बुनियादी तौर पर तो हम देख रहे हैं कि 2 साल से कश्मीरी जो है उनकी जिद्दोजहद में बहुत ज़्यादा एक जोश और अज़्म का इजाफ़ा हमने देखा है। लेकिन बहरहाल अब ये 2 साल जो गुजरे हैं, आगे किस तरह से अब करना है, व्हाट नेक्स्ट फॉर कश्मीर, इस पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर दिफाई अमूर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे इस शो का हिस्सा बनने का। ब्रिगेडियर साहब, 5 अगस्त 2021 आ गया है, 5 अगस्त 2019 आया, क्लॉक्स चलना शुरू हुए दुनिया में, कैलेंडर बाकायदा चलना शुरू हुए कि इतने दिन हो गए हैं, भारत ने मुहासरा किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से हमने देखा कि वो गायब होना शुरू हो गए, और जाहिर सी बात है कब तक। तो मेरा सवाल भी आपसे यही है कि सर किस तरह से कब तक ये मामला ऐसे चलता रहेगा? कश्मीर पर जुल्म बढ़ता जा रहा है भारत का, रियासती सतह पर अगर देखा जाए तो सर क्या है, व्हाट नेक्स्ट फॉर कश्मीर? मैं छोटी सी मिसाल से अपनी बात का आगाज करना चाहूँगा। श्योर सर। जो एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, क्योंकि आपने सवाल किया कि कब तक चलता रहेगा, तो उसके जवाब इसके लिए मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करूँगा, वो ये है कि आप देखिए इस वक्त कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह 730 दिनों से तो अब है, वैसे तो कश्मीर पर जुल्म का सिलसिला जो है वो कम अज कम 1930 से जब इंडिया में महाराजा के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हुई थी, और उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हिस्सा लिया था, और उस वक्त जो जुबर और जुल्म महाराजा के ज़माने में कश्मीरियों पे होता था, उस वक्त से जुल्म हो रहा है। लेकिन भारत जो कि हम इस वक्त स्पेसिफिकली 730 दिनों का कर रहे हैं, तो उसके तनाजुर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज कश्मीर में आप देखते हैं बहुत सारी वीडियो चल रही होती है कि कश्मीरियों के घर गिराए जा रहे हैं, घरों के अंदर जो लोग रहते हैं, इतने अरसों से रह रहे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत घर हैं, उनको डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी तवज्जो पैलेस्टाइन की तरफ लेके जाएं, तो आपको पता है पैलेस्टाइन में भी इसी तरह डायनामाइट लगा के लोगों के घर उड़ाए गए। वहाँ पे गाजा में इजरायली फोर्सेज जो हैं वो लोगों के घरों में घुस जाती हैं और उनको खींच के बाहर निकालती हैं, उनका सामान, उनका लगेज, उनका हाउस होल्ड अंदर पड़ा होता है, वो उनको निकाल के बेदखल कर देते हैं। और अभी वहाँ पे जुल्म में बहुत सारे मुकदमे भी उनकी कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन वो अपने जुल्म से बाहर नहीं आते। इसी तरह वो घर में घुस के लोगों को मारते हैं, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं। अब ये पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है, और वो इस्राइल की सिक्योरिटी फोर्सेज और इजराइल आर्मी कर रही है, नेतन्याहू की डायरेक्शन में कर रही थी यही चीज, और वहाँ पे फायरिंग की जाती है,
وہاں کے اوپر انڈسٹریل کلنگ کی جاتی ہے, وہاں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, بچوں کو 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو پکڑ کے جیل میں رکھا جاتا ہے. یہی چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر. اسی طرح انڈیا میں بھی لوگوں کشمیر کے اندر ڈائنامائٹ لگا کے گھروں کو جایا جا رہا ہے, گھروں سے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب ان دونوں جگہ کے مماثلت جو ہے مظالم میں جو ہو رہی ہے, ان دونوں کو بیک اپ کرنے کے لیے, ان کی پیٹرنیج کرنے کے لیے, ان کو شاباش دینے کے لیے, ان کی چیزوں کے اوپر آنکھیں بند کرنے کے لیے, ان کے مظالم سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھنے کے لیے, اور ایک سپر طاقت ہے جن دونوں کے پیچھے کھڑی ہے, اور وہ ہے امریکن پاور. جہاں پہ جب پیلسٹائن ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ, اور وہ ریٹیلیٹ پتھروں کے ساتھ کرتے ہیں, تو ایک فکر آتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف, یعنی گولیاں مار سکتا ہے, گولے مار سکتا ہے. یہی چیزیں انڈیا کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ 370 ہینڈل کرتا ہے, کشمیریوں پہ ظلم کرتا ہے, وہاں پہ ان کو مارتا ہے. ایون امریکہ کی کیبنٹ کمیٹی کے اندر ایک رپورٹ کانگریس کے اندر پیش ہوتی ہے کہ اسرائیلی انڈین فورسز جو ہیں, آرمی فورسز, آرمی جو ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے, لیکن وہ اس کو پیٹرونیج دیتے ہوئے آنکھیں بند کر دیتے. تو جب آپ کب تک کی بات کرتے ہیں تو کب تک کے اندر کشمیر کے اندر تو رائٹ آف سول ڈیٹرمنیشن تحریک چل رہی ہے, لیکن اس تحریک کو ریکگنائز کرنا کہ یو این چارٹر کے اندر جب کچھ پاپولیشن اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. بریگیڈیئر صاحب, جب کوئی پاپولیشن اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے, اور اس سے پہلے گزشتہ برس ہم نے جو یوم آزادی تھا وہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے کس قدر اہم ہیں, اور کیا اس طرح کی چیزوں سے جو کہ بہت یقیناً اہمیت کی حامل ہیں, کیا اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ کافی ہیں؟ دیکھیے, اقوام عالم کا ضمیر تو مردہ ہے, دیر از نو ضمیر. ملکوں کی پالیسیز میں ضمیر کوئی نہیں ہوتا, اور مسلمانوں کی جب بات ہوتی ہے وہاں تو بڑی پار کا ضمیر جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. دے ہیو نو ضمیر. اگر ضمیر ہوتا تو عراق تباہ نہ ہوتا, جھوٹا عراق کو تباہ کیا. اگر ضمیر ہوتا تو لیبیا تباہ نہ ہوتا. اگر ضمیر ہوتا تو سیریا تباہ نہ ہوتا. اگر ضمیر ہوتا تو مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کا یو این او نوٹس دیتا ہے, لیکن یو این او کا سیکرٹری جنرل جو ضمیر لیس بھی ہے, وہ آئی لیس بھی ہے, وہ ایئر لیس بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ جس وقت تک آپ دیکھیے, ایک بڑی چیز جو ہوئی ہے کشمیر پریمیئر لیگ کو آپ دیکھیں گے تو اس میں انڈیا کہتا تھا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کا بائی لیٹرل معاملہ ہے, آپس کا ہمارا معاملہ ہے. لیکن اب جب یہ کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی تھی تو بھارت جو ہے وہ آئی سی سی کے پاس چلا گیا تھا اس کو لے کے کہ اس لیگ کو بند کرائیں. اس لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بائی لیٹرل نہیں, وہ ٹرائی لیٹرل, وہ اس نے بھارت نے ایک انٹرنیشنل باڈی کو انوالو کر لیا ہے. اور یہی چیز ہے جس کو لے کے پاکستان نے آگے چلنا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بائی لیٹرل نہیں ہے, اس کے اندر کسی کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا. اور انٹرفیئر کرنے کے لیے وہ چیز ہوتی ہے جن کے پاس اکنامک طاقت ہوتی ہے, جن کے پاس ملٹری مسلز ہوتے ہیں. اکنامک طاقت جو ہے وہ بہت ساری مسلم ممالک کے پاس ہے, اور ہمیں اپنا نیریٹو لے کے ان مسلمان ممالک کو جانا ہوگا جو بھارت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. جی بالکل, مسلمان ممالک کو, بریگیڈیئر صاحب, مسلمان ممالک کو جاگنا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ملٹری مسل اور اکنامک مسل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اقوام عالم میں اپنی بات جو ہے, اپنی آواز بچانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ناظرین, بریگیڈیئر صاحب کا بھی یہی کہنا تھا, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ملٹری مسل کا ہونا, اکنامک مسل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اقوام عالم کا کیا ضمیر, کیا مغربی طاقتوں کے ضمیر کی ہم بات کریں, ہمیں عالم اسلام کو اکٹھا ہونا ہے. جی ناظرین, عالم اسلام کو اکٹھا ہونا ہے. فوری خبر بھی اسی حوالے سے ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں OIC کے انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن یعنی آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن کے وفد نے ملاقات کی ہے. وفد سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارتی مظالم کو بھی اجاگر کیا جو کہ کشمیر میں بھارت روا رکھے ہوئے اپنی ریاستی جبر اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پیلٹ گنز کا ذکر آیا کہ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں, مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, وہ پیلٹ گنز کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جد و جہد آزادی کی سزا دے رہا ہے بھارت ہندوتوا نظریے سے. مزید کیا کہنا تھا وزیر اعظم کا, اس پیغام میں آپ سے شیئر کرتے ہیں. Muslim causes are treated completely different to any other human right causes. So the sensitivity towards Muslim causes has just diminished
after 9/11 because of Islamophobia. And Islamophobia has just gone deep in their society. And this is one of the Palestine and Kashmir are the two main causes. Huge injustices of history. And on top of it, despite United Nations Security Council resolutions, there is just no traction. There's the people of Kashmir hardly have a voice. There's oppression there, extreme oppression. What is happening in Kashmir should be highlighted, because apart from the Muslim countries, no one else is going to highlight that. The other aspect needs to be highlighted about Kashmir is, one is the oppression. The other is they are changing the demography of Kashmir. Now they are resettling people from outside Kashmir. Eventually, Muslim majority, it will become a Muslim minority. And then at some point they would hold a plebiscite and claim that, people of Kashmir have voted for them. But this is also war crime. جی وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے انسانی حقوق کمیشن کے وفد سے ملاقات کی ہے اسلام آباد میں، اور وزیر اعظم نے پیغام دیا، اور پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مسلم امہ کو اکٹھا ہونا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر اور فلسطین تاریخ عالم کی دو بہت بڑی ناانصافیاں ہیں، اور اگر ان ناانصافیوں کا ازالہ کرنا ہے، ان دو تنازعات کو حل کرنا ہے، تو اس کے لیے مسلم امہ کو کردار ادا کرنا ہوگا. پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ان دونوں کو حل کیا جا سکے. یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، جنہوں نے پیغام دیا ہے OIC کے وفد سے ملاقات کے بعد. ناظرین، بالکل کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت جو ہے ہر جگہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. باقاعدہ اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ پہ اب کشمیر کا ذکر ہونا شروع ہوا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ اور پوری دنیا میں ہر جگہ پر، ایون بھارت کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں. جو سین مائنڈ ہے، جو سمجھتا ہے چیزوں کو، وہ سمجھتا ہے کہ اس خطے میں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے UNGA کے فورم پر بھی کھڑے ہو کر کہا کہ آئیے غربت کے خلاف لڑتے ہیں. بھارت کو دعوت دی انہوں نے کہ ہم دونوں ممالک بیٹھ کر، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، تعلیم کی کمی کا مسئلہ ہے، صحت کے مسائل ہیں ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان. یہ خطہ جو ہے اس کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ ہر وقت ایک جنگ کے عالمی ایٹمی جنگ کے دہانے پر جو ہے وہ بیٹھا ہے. تو آئیے ہم مل کر ان مسائل کو حل کرتے ہیں، لیکن ان کے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں یہ لینا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پر حل ہونا چاہیے، اور وہ کشمیریوں کی پسند اور ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے استصواب رائے بہت ضروری ہے، اس کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد بہت زیادہ ضروری ہے. کس حد تک جو ہے یہ کشمیر کا مسئلہ اب آگے چل سکتا ہے، کیا ہم نریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان تمام ایشوز پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسین شہید سہروردی ماہر بین الاقوامی امور ہیں، خطے کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب. وعلیکم السلام سر. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے اس شو کا حصہ بننے کا بہت شکریہ. ذرا شیئر کیجئے گا، آج 2 سال پورے ہو گئے ہیں سر، تھوڑا سا کشمیر کے حوالے سے بنیاد کے مسائل پہ اگر ہم جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جی نریندر مودی کی حکومت تھی، BJP کی حکومت تھی، وہ آئی، کشمیر پر مسئلہ جو ہے وہ کشمیر پر ظلم و جبر میں اضافہ ہو گیا. اس کے بعد وہ دوبارہ اقتدار میں آتا ہے نریندر مودی، BJP کی حکومت، بلکہ زیادہ مینڈیٹ لے کر آتا ہے. اس کے بعد یہ تمام ایشوز جو ہے وہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سر کیا سمجھتے ہیں؟ اوکے، بھارت ایک ریاستی پالیسی کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے، اب 2 سال بعد دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں، نریندر مودی چلا جاتا ہے، سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کانگریس آتی ہے، تو سر یہ مسئلہ تو کانگریس کا ہی اٹھایا ہوا ہے، کانگریس بھی اس ظلم میں برابر کی شریک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کو برا کہنا، اس پر بات کرنی چاہیے، یا بھارت کو ریاستی طور پر مجبور کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں جو ہے 2 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ ریاستی پالیسی تھی ان کی، جب کانگریس وہاں پر حکومت میں تھی تو اس کے بعد اور مختلف جماعتیں بھی آئیں، انہوں نے بھی یہی پیرایا اختیار کیا. اور پھر جو خاص طور سے جو BJP ہے، اس کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور تھا، وہ تو خاص طور سے کشمیر کی طرف یہ اسی طرح کی نیت رکھتے تھے. اور نریندر مودی جب چیف منسٹر تھے گجرات کے، تو تب بھی وہ اسی قسم کی جذبات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں.
تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بی جے پی حکومت جو بی جے پی پارٹی ہے اس کا یہ ایجنڈا تھا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ریاستی پالیسی جو وہ تو موجود ہی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اب انہوں نے کر لیا، 2 سال گزر گئے، 2 سال کے بعد نئے الیکشنز ہوں گے یا اس کے بعد جو الیکشنز ہوئے تو اس میں بھی بی جے پی کو وہی میجورٹی ملی، بلکہ بھاری اکثریت سے وہ جیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں ایسی جذبات رکھتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو تمام فیصلہ ہوا الیکشن کے دوران وہ اندرونی پالیسیوں پر ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی جو الیکشن کے دوران کوئی اتنا خاص فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہوتا ہے اندرونی پالیسیوں پر۔ تو یہاں پر بھی اندرونی پالیسیاں جو تھیں انڈیا کی وہ بہت زیادہ ان کو فوکس کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کہ بی جے پی کو دوبارہ انتخاب کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تو ہندوستان نے کیا لوز کیا؟ انہوں نے تو کچھ بھی لوز نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے کوئی اتنی زیادہ پریشانی بھی نہیں تھی۔ جو ہم تو زمین تو ہماری قبضہ ہوئی ہے تو ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مسئلے کو زندہ رکھنا ہے۔ وہاں پر ہندوستانی اس چیز میں اتنے زیادہ انوالو ہی نہیں ہیں، ان کے لیے اور زیادہ ایشوز ہیں جو کہ اندرون خانہ ان کو آپ کو معلوم ہے کہ 1.5 ارب تک جو ہے ان کی پاپولیشن جا رہی ہے، روزگار کے مسائل ہیں، کسانوں کے مسائل ہیں، عوام الناس کے مسائل ہیں، خواتین کے آئے دن وہاں پر ریپ ہو رہے ہیں، تشدد ان پر ہو رہا ہے، مذہبی جنونیت وہاں پر سب سے زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لوگوں کے پاس اور بہت زیادہ مسائل، اقتصاد کی جو پالیسی ہیں مودی کے آنے تک جو ہے پہلے ٹرم میں بہت بہتر تک رہی تھی کافی عرصے سے، اور دوسرے ٹرم میں تو تباہی بربادی مچ گئی ہے۔ تو تمام چیزیں دیکھتے ہوئے لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اس کو ووٹ دیا ہے۔ کہیں پر بھی لوگوں نے اس وجہ سے ووٹ نہیں دیا اس کو کہ اس نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا تو لہٰذا اس کو زیادہ اکثریت دے دی جائے، بلکہ کشمیر تو وہاں پر ایجنڈے پر ہے ہی نہیں، ان کا تو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا اہم ایشو ہے۔ ایشو ہمارا ہے، ہمیں بین الاقوامی سطح پر اس کو اجاگر کر کے رکھنا ہے اور یہ احساس دلانا ہے کہ جہاں پر بھی ناانصافی ہوگی وہاں پر، جہاں پر بھی ظلم ہوگا وہاں پر کسی صورت میں بھی جو ہے وہ خیر اور امن نہیں آ سکتا، اور ناانصافی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی خیر و امن کی ضامن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، جو ظلم ہے اس جب تک وہ موجود ہے تب تک امن نہیں آ سکتا، اور بھارت جو ہے وہ فوجی طاقت کو انسٹرومنٹ آف آپریشن کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور ایک کیسری دہشت گردی کی اصطلاح ہے جس سے اقوام عالم پہلے ناشنا تھے لیکن اب وہ اس چیز سے آشنا ہو رہے ہیں۔ بھارت میں ہم نے دیکھا کہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں وہ جاری ہیں، اور بھارت جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ چھیڑخانی میں مصروف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس طرح کی حرکتیں کر کے، ہمسایوں کے ساتھ چھیڑخانی کر کے، مس ایڈونچرز کر کے، کیا اقوام عالم کی توجہ مقبوضہ کشمیر جیسے برننگ ایشو سے ہٹا سکتا ہے؟ دیکھیے اس سے سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہے اس وقت کے زمانے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ ریجنلزم کا زمانہ ہے۔ علاقے میں ملک مل کر ایک دوسرے کو اقتصادی طور پر جو ہے وہ فائدے پہنچا رہے ہیں۔ آپ وہ آسیان کو دیکھ لیں، آپ ای سی او کو دیکھ لیں، آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں، نیفٹا کو دیکھ لیں، ایفٹا کو دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام وہ علاقائی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ایک زبردست طریقے سے ایک دوسرے کو اقتصادی فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر نقصان میں ہے تو ساری دنیا میں ایک ہی آرگنائزیشن ہے، وہ ہے سارک، اور اس سارک کے تحت سب سے زیادہ بڑا بھائی جو ہے وہ ہے ہندوستان، اور ہندوستان کو سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ کا میرا حصہ تو بہت ہی کم بنتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اور آج دیکھیے کہ ہر چیز مہنگوں داموں خرید رہا ہے اور سستے داموں بیچ رہا ہے۔ تو یہ ہندوستان کے اپنے لیے سب سے بڑی پریشانی کا باعث ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے آج سے 10 سال بعد ہندوستانیوں کو، بلکہ ریاست کو یہ احساس ہوگا کہ کتنا انہوں نے نقصان کیا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے لیجئے گا، صرف یہ ہندوستان کا نقصان نہیں ہے، سارک کا جو ہے وہ کامیاب نہ ہونا، ہندوستان کا پڑوسی ممالک سے اچھا رویہ نہ اختیار کرنا، بلکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شورش اٹھائے رکھنا، بلکہ یہ تمام جو ان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان تمام کے لیے بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو آپ دیکھیے نا کہ سری لنکا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، غربت بہت زیادہ حد تک وہاں ہے، ان کو تو اقتصادی بالکل ڈاکٹر صاحب سارک میں آئی بین یور اسٹوڈنٹ، تو مجھے آپ بتاتے رہے ہیں کہ سارک جو ہے وہ اس میں بگ بردرز جو ہیں وہ پاکستان اور بھارت ہی ہیں، اور یہی سارا سارک کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر ان کے تعلقات خراب ہوئے تو سارک بالکل یعنی غیر فعال ہو جاتی ہے۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ عالمی ضمیر کی بات کرتے ہیں، آپ نے بھی کی، مغربی طاقتوں کی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے مسئلہ اٹھانا ہے، لیکن وہ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہ تیار ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو بھی کوئی بہت زیادہ غلط نہیں ہے، کیونکہ دے آر لیسٹ کنسرنڈ، بھارت بھی لیسٹ کنسرنڈ ہے کشمیر کے معاملے پر۔
سر پھر کہاں جائیں، کیا کریں؟ OIC کی غیر فعالیت یا ان کی معذوری ہمیں ساری پتہ ہے. I'm really sorry to say کہ کوئی ملک اس میں OIC میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو سر پھر بھارت تو اپنی منمانی کرے گا، وہ تو بہت بڑا جائنٹ بن رہا ہے، وہ تو چائنا کے ساتھ ٹکر لینے کی سوچ رہا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چائنا سے ٹکر لے رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ سے پروگرام کر لیجئے تو میں ان کی جو اصلیتیں ہیں وہ میں آپ کو کھول کے دکھا دوں گا. اس وقت ابھرتی ہوئی اقتصاد ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں ابھرتی ہوئی اقتصاد ہندوستان نہیں ہے، اصل میں تو بنگلہ دیش ہے وہ. لیکن بہرحال اس کے لیے ایک بھرپور اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. فی الحال تو میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. بھائی یہ مجھے بتائیے کہ جتنی بھی مغربی طاقتیں ہیں، جتنے بھی یہ جو تنظیمیں ہیں، خاص طور سے OIC کا آپ نے پوچھا، یہ تمام اس ایشو کی طرف توجہ دیتی ہیں جس سے ان کو کوئی خیر، کوئی برکت یا کوئی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. کشمیر سے اس وقت تک ان کو کوئی خیر، کوئی برکت، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ابھی کشمیر ڈورمنٹ ہی رہے گا جب تک کوئی نہ کوئی شورش یہاں نہیں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام، آپ کو تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، یعنی یہ تمام کا تمام مقاصد پر بنیاد کرتا ہے بین الاقوامی تعلقات. تو اگر ان کے مقاصد یہاں پر پھنسیں گے تو وہ آ جائیں گے اس مسئلے کے حل کے لیے. جب تک نہیں پھنسیں گے انہوں نے کہاں اس طرف توجہ دینی. لیکن تب تک ہمیں کسی صورت میں بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا. ہم نے اس کشمیر کے مسئلے کو جگائے رکھنا ہے تاکہ جب وہ وقت آئے تو انہیں اندازہ ہو جائے کہ بھئی ایک عرصے سے یہ لوگ اس کو جگائے رکھا ہے انہوں نے اس مسئلے کو، اور اگر اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ان کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، تاریخ ہمیشہ پنہ پلٹتی ہے، ہمیشہ تاریخ پنہ پلٹ. یہ ایسا نہیں کہ اسٹیٹک ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ ڈائنامک ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے ان کے انٹرسٹ یہاں پھنس سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ خود آئیں گے، یہ جو مغربی طاقتیں آپ نے کہیں، اور وہ یہاں آ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر حسین شہید سہروردی، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور کشمیر کے مسئلے پر کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، یہ تمام کے تمام ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے. جی بالکل، اور آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پورے ملک میں، پوری دنیا میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی ہے جس کا آغاز دفتر خارجہ سے ہوا. شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاع چودھری فواد حسین اس میں شریک تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 5 اگست کا بھارت اقدام ہے اس کو پوری دنیا جو ہے، پاکستان جو ہے اس کو مسترد کرتا ہے. جی بالکل ناظرین، ریلی کا احوال ہمارے نمائندے امجد علی آپ کو بتائیں گے. استحصال کے موقع پر دفتر خارجہ سے ریلی شروع ہوئی جس کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی. پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے تھامے ریلی کے شرکا نے بھارتی ظلم و ستم کے خلاف نعرے لگائے اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں فوجی محاصرے اور انسانی حقوق کی معطلی کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن کشمیری پھر بھی ہمت نہیں ہارے. پورے پاکستان میں اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے اور پورا پاکستان اور کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف 5 اگست 2019 کے اقدامات کو مسترد کیا جا رہا ہے. وہ غیر قانونی تھا، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برعکس تھا اور اس سے ان 2 سالوں میں جو جبر اور ظلم ہوا ہے اس پر پوری قوم اور کشمیری جہاں جہاں موجود ہے وہ آج بی جے پی سرکار کے اس قدم کو اس کی مذمت کر رہا ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وفاقی وزراء ریلی کے راستے میں شریک ہوئے. اس موقع پر ریلی کے شرکا کا جوش و خروش عروج پر تھا. ڈی چوک پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے زمین یا علاقے کا مسئلہ نہیں، کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے لہو کا مسئلہ ہے. پاکستان کے عوام کشمیریوں کے لیے اپنا لہو دے چکے ہیں. کشمیر کے لوگ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ان کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے وہی لہو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ناطے ہیں، وہ ہماری خاندان کا حصہ ہے. ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے. ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے، چاہے وہ معاشی جنگ ہو، چاہے وہ سیاسی جنگ ہو اور چاہے وہ کوئی اور جنگ ہو. اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سمیت دیگر وزراء بھی موجود تھے. پاکستان کی عوام، حکومت اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری مودی کے غیر قانونی اقدام کی مذمت کر رہے ہیں.
पाकिस्तान हक खुद इरादियत के हसूल तक कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत का जुल्म सितम वैसे तो 74 साल से जारी है, जब से 3 जून प्लान के तहत तकसीम हिंद हुई है। यही वजह थी कि कायदे आज़म इसको तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा कहते रहे हैं कि ये तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, और पाकिस्तान बाकायदा अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में इस इशू को लेकर आगे चला। लेकिन जो कुछ गुज़श्ता 2 साल में हुआ है, उसने तो बाकायदा अमलन जेल बनाया मकबूजा कश्मीर की वादी को। कोई कारोबार नहीं है वहाँ पर, कोई किसी किस्म के कोई इदारे, कोई दफातर, कुछ भी जो है वो भारत की फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर जो है वो नहीं खुले हुए हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम सूरत हाल है, जुल्म जबर अपनी इंतहा पर है। लॉकडाउन का हमने तो कोविड-19 के बाद दुनिया भर में लॉकडाउन का सुना, ये टर्म सुनी, कर्फ्यू की टर्म जो है वो उस तरह से फ्रीक्वेंटली यूज़ हुई। लेकिन कश्मीरी जो है ये तो पिछले 70 साल से इन दोनों टर्म से बाकायदा आशना है। लेकिन ये तमाम की तमाम सूरत हाल है। अब इसमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम मगरबी बिरादरी जो है उसकी, मगरबी ताकतों की ख़ास तौर पर खामोशी जो है वो मानी खेज़ है। क्यों है? किस तरह से ह्यूमन राइट्स के बड़े वो चैम्पियन बनते हैं, लेकिन जब इस कश्मीर की बात आती है, मकबूजा कश्मीर की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। वो खामोश क्यों हैं? किस तरह से जो है उनको आवाज़ दी जा सकती है? अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह से अपनी करारदादों पर अमल दरामद करा सकती है? हमारी नुमाइंदा इरम आमिर ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो आपसे शेयर करते हैं। मेरा कश्मीर जल रहा है। इसके सुलगते चिनार, इसकी झीलों का खून आलूद पानी, इसके बच्चों के पैलेट गनों से जख्म जख्म चेहरे, इसके जवानों के लहू लहू अजसाम। जवान बेटों के जनाजों के बोझ से झुके कांधे और माओं के आंसू सवाल करते हैं। अपने अपने परचमों को सलाम करती तमाम कौमों से, आजाद फिजाओं में सांस लेती तमाम रूहों से, क्या कभी सोचते हो तुम हमारा कसूर क्या है? जो हक तुम्हारा है वो हमारे लिए जुर्म क्यों है? हमारे घरों, गलियों और बाजारों में सिर्फ बारूद की महक क्यों है? ये जुल्म की रात है, इसका इख्तिताम कब होगा? हमारे मुजरिम का आखिर हिसाब कब होगा? इरम आमिर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, बिल्कुल आलमी बिरादरी से ये सवाल किया जा सकता है, और कश्मीरी बिल्कुल सरापा सवाल बने हुए हैं कि कौन हमें आकर जो है वो हमारे लिए निजात का वसीला बनेगा, कौन हमारी जान छुड़वाएगा इस जुल्म सितम से जो कि पिछले 70 सालों से, 74 सालों से भारत की फ़ौज, भारत की रियासत पूरे अपनी ताकत और जबर के साथ जो है वो रवा रखे हुए हैं। नाज़रीन, अब अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल हिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और आलमी बिरादरी भी बिल्कुल खामोश है। अब कवानीन इस हवाले से बैनुल अक़वामी क्या कहते हैं? अली सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप माहिर बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अली सुल्तान साहब। जी वालेकुम सलाम। अली सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में वक्त देने का, हमारे इस शो का हिस्सा बनने का। सर, प्लेबिसिट की करारदाद जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की टेबल पर रखी है, और बहुत सारी रेजोल्यूशंस जो है वो पास हो चुकी हैं। इंटरनेशनल लॉ, जहाँ तक एक नाक़िस राय हमारी है, हमें जो पता है कि बहरहाल ऑब्लिगेशन उस तरह से तो होती नहीं है कि कोई जबर के साथ इसको मनवा सके। तो फिर सर ये किए क्यों जाते हैं?
نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر کر لیے ہیں، یہ وعدے وعید کیے جاتے ہیں، تو پھر ان کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کروایا جا سکتا ہے؟ کون مجبور کرے اقوام متحدہ کو کہ ایگزیکیوٹ کریں؟ جناب آپ کی قرارداد پڑی ہوئی ہے ٹیبل پر پچھلے 70 سالوں سے. جی دیکھیں، اس میں پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرارداد جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی تب تک یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پر موجود رہے گی. اب انڈیا جو ہے وہ کافی کوشش کرتا رہا ہے کچھ پچھلے سالوں میں کہ ان قراردادوں کو یو این کے ایجنڈا سے ہی ہٹوا دیا جائے. بالکل. لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، جس کا پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ آبلیگیشن ہے، اور یہ ایک پوری دنیا کے اوپر آبلیگیشن ہے کہ وہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے جو کہ ان قراردادوں کے اندر انشرائن ہے، اس کو انہوں نے انشور کرانا ہے. اب دیکھیں، جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ صرف ایک لیگل فورم نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل فورم بھی ہے. ایکچولی وہ لارجلی پولیٹیکل فورم ہے، کیونکہ لیگل فورم تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ اس لیے نہیں لے کے جایا جا سکتا کیونکہ انڈیا جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا کہ اس معاملے کو قانونی طور پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فریم ورک کے انڈر حل کیا جائے. تو انڈیا کی جو اسٹریٹجی پچھلے 70 سال سے رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ وہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو ڈینائی کرے. بے شک کہ ان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے انہوں نے بہت سارے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور ان وعدوں کی بھی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے انٹرنیشنل لاء میں. جو اس طرح کے وعدے کیے جاتے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لاء کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک متنازع ایشو ہے، اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کس طرح سے ہم سیکیورٹی کاؤنسل کو قائل کریں اور باقی جو ادارے ہیں ان کو کیسے قائل کریں، جیسے ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اور بیشتر یونائٹڈ نیشنز کے میکنزمز ہیں جن کو ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف ایک انڈیا اور پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. جو ظلم و ستم انڈیا کی فورسز جو ہیں پچھلی 7 دہائیوں سے اسپیشلی 5 اگست سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ڈھا رہی ہیں، اس کی تو بہت کم مثال ملتی ہے کہیں اور. تو اس لیے ہمیں اپنی جو سفارتی اور جو پولیٹیکل کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سفارتی کوششیں اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. علی سلطان صاحب، اور نہرو نے کشمیر کے لال چوک میں کھڑے ہو کر کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا استصواب رائے کا، اور خود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، بارہا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہیں. تو کیا پاکستان کے لیے کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے فیوچر کا، اور بھارت کے لیے اس کے لیگل ریپریکاشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ یہ لیگلی بائنڈنگ ہے سلامتی کونسل کی قراردادیں؟ جی بالکل. ایک ویو یہ اپنایا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ چیپٹر 6 کی ریزولوشنز ہیں اس لیے شاید یہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے ویو، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا جو آرٹیکل 25 ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ تمام ڈیسیژنز اور ریزولوشنز جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ہیں وہ بائنڈنگ ہیں. اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک اوپینین بھی موجود ہے، اس کو نمیبیا کیس کہتے ہیں، جس میں یہی بات کی گئی ہے. تو اور اس کے علاوہ جو آپ نے جیسے ذکر کیا، جب آپ ان قراردادوں کو ان وعدوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں جو کہ نہرو نے بیشتر جگہ اور بیشتر مقام پر کیے لیٹ 1940s میں اور ارلی 1950s میں، تو پھر ان کی جو نوعیت ہوتی ہے ان قراردادوں کی وہ ایک لیگلی بائنڈنگ ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اب اس کو کس طرح سے آگے اٹھایا جائے، دیکھیں ایک طرح سے جو 5 اگست کو مودی کی جو حکومت ہے اس نے اپنا جو ایک ہندوتوا اور ایک ہندو راشٹرا بنانے کا جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو اقدام لیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایشو آلریڈی انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. اور 3